معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں ہم چرچا کریں گے قرآن مقدس کی عظمت، فضیلت کے بارے میں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن انعامات سے نوازا ہے، ان میں ایک عظیم انعام قرآن مقدس ہے، جو سرچشمہ رشد و ہدایت ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جیسے ہم نے اسلام کے دیگر احکام کو فراموش کیا ہے، ویسے ہی قرآن مقدس سے بھی دور ہوئے ہیں۔ نمازیں چھوڑی اور حج تو آج کے وقت میں کچھ لوگ رسمی طور پر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن نماز، زکوٰۃ، روزہ، ان تمام احکام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، بے شک وہ قرآن، وہ سینہ جس میں قرآن پاک بالکل نہیں، وہ برباد گھر کی طرح ہے۔ یعنی جسے قرآن مقدس کی کچھ بھی آیتیں یاد نہیں ہیں، وہ برباد گھر کی طرح ہے۔ آپ سوچئے، لوگ باباؤں کے چکر لگاتے ہیں، اپنے اعمال پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ آپ خود کھنڈر کی طرح بنے پھر رہے ہیں اور باباؤں سے تعویذ بنوانے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ برکت کہاں سے ہوگی؟ صحت و تندرستی کہاں سے آئے گی؟ جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ جس سینے میں کچھ بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ کھنڈر کی طرح ہے، برباد گھر کی طرح ہے، تو آپ چاہے جتنی تعویذ بنواتے پھریں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اپنے اعمال کو سدھاریے۔ انعام کتنا بڑا ہے کہ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث پاک میں ہے، حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث پاک کے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بتائیے، وہ عظیم کتاب ہمیں دی گئی، جس کے پڑھنے پر بھی، سیکھنے پر بھی اور سکھانے پر بھی، دونوں کو، معلم اور متعلم دونوں کو سب سے بہتر کہا گیا ہے۔ ہم اسے فراموش کیے ہوئے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں تو قرآن خوانی کرا لیتے ہیں، خود پڑھنے کی، خود سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ انعام، یہ کتاب دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مقدس پڑھا کرو۔ حضرت ابو امامہ حدیث پاک کے راوی، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو کیونکہ یہ اپنے ساتھیوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ اب بتائیے، ہم کون سی کتاب پڑھیں جو میدان محشر میں بھی ہمارے لیے سفارشی بن کر کے آئے؟ ہم اسے فراموش کیے ہوئے ہیں۔ وہ عظیم کتاب ہمیں دی گئی، بتایا گیا،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات کے ساتھ ساتھ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو پڑھا کرو، یہ آخرت میں بھی تمہارے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اب ہمارا اس پر بھی عقیدہ نہیں ہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات اور کہنی تھی کہ ہمارے لیے قرآن مقدس اور پھر قرآن مقدس کی تفہیم کے لیے احادیث طیبہ، کچھ گمراہ فرقے ایسے بھی پائے جا رہے ہیں اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو احادیث طیبہ کے منکر ہیں، کہتے ہیں جو کچھ ہے قرآن ہے، حدیث درست نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی گمراہ ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف جو کچھ ہے حدیث ہے، قرآن نہیں ہے، وہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس کی تفہیم کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے حدیث طیبہ، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وقت ہے قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، موقع ملے تو علماء کرام سے اس کے معنی اور مطالب بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ گمراہوں کے تراجم اور ان کے بیانات سننے سے بچیے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں، احادیث طیبہ میں لوگوں نے اس قدر تحریفیں کی ہیں ترجمے میں کہ خدا کی پناہ۔ پڑھ کر کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کس قدر خیانت کی ہے۔ بہرحال ہمیں اس پر نہیں جانا ہے، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیے اور قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ راستے سے بچا کر کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔